بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے نقصان والوں میں ہو جاتے۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی عہد شکنی کے بعد حضرت جبریل نے بحکم الہی طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر قدر قامت فاصلے پر مولک کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا تو تم عہد قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اس میں سورۃ وفائے عہد پر اقرار تھا۔ یہاں فضل و رحمت سے یا تو توفیق توبہ مراد ہے یا تاخیر عذاب۔ شہر آئلہ میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ اور ان کے ایک گروہ نے یہ چال کی کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی۔ اتوار کو انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے روز نہیں نکالتے۔ 40 یا 70 سال تک یہی عمل جاری رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا، آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور کہا قید کرنا ہی شکار ہے، جو ہفتے کو کرتے ہو اس سے باز آؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ عقل و حواس تو ان کے باقی نہ رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی، بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال میں روتے روتے 3 روز میں ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ باقی بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا۔ جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیواریں بنا کر علیحدگی کر لی۔ ان سب نے نجات پائی۔ بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ خاموش رہا۔ اس کے حق میں حضرت ابن عباس کے سامنے اکرمہ نے کہا کہ وہ مغفور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔